جو اس کو چوم لیتا ہے، اس کو چومنے کے بعد جو آدمی اپنے مزاج، اپنی عادت اور اپنی طبیعت میں نیک، شریف، اچھا اور بھلا ہوتا ہے، اس کو چومنے کے بعد اس کی بھلائی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی اچھائی میں اور اچھائی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو چومنے کے بعد اگر کوئی پہلے سے نیک ہے، اس کی نیکی اور نکھر جاتی ہے اور وہ پہلے سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو چومنے سے پہلے بد مزاج ہوتا ہے اور اپنی عادت کے اعتبار سے وہ اچھا نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا ہوتا ہے یا گالیاں دیتا ہے یا جو بھی خرافات کرتا ہے، اس کو چومنے کے بعد اس کی برائی اور اس کی بدی اور نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور کھل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو آدمی حج کرنے کے بعد زیادہ گالی دیتا ہے یا برے کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اس کے مزاج میں برائی ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا اشرف الجواب میں۔ اب سوال کرنے والا بھی ہوشیار ہوگا، اس نے کہا حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو آدمی ایسا ہو اس کو حج ہی نہ کرنا چاہیے، یا یہ کہ وہاں کم از کم حجر اسود نہ چومنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے اندر کوئی خامی اور برائی محسوس کرتا ہے، کسی غلط بات کی عادت ہے، تو اس کو اچھے اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر حج میں جانے سے پہلے اس کو ختم کرے۔ اور وہ ہمارے یہاں علاقے میں مثل مشہور ہے، تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو زبان کے بھی سچے ہوں اور اپنے عمل کے بھی سچے ہوں۔ تو جب آدمی حج میں جانے سے پہلے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کے اندر اچھائی اور اس کے اثرات پیدا ہوں گے، پھر وہ حج کو جائے اور حجر اسود کو چومے گا، اس کے بعد پھر وہ اس کی نیکی کھل کر اور نکل کر سامنے آئے گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اور یہ ضروری ہے کہ حج میں جانے سے پہلے حج میں جانے والا آدمی، حج کا ارادہ کرنے والا شخص، وہ اچھے بھلے اہل علم اور علماء کی صحبت میں بیٹھے، حج کے فضائل اور مسائل، اس کے آداب اور اس کے ارکان کو اچھی طرح سمجھے، اور حج کے ساتھ ساتھ اس بات کو سبھی جانتے ہیں اللہ کی کوئی بھی عبادت ہو، مالی وہی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے جو جائز اور حلال پیسے سے کی جاتی ہے۔ اب اس بے احتیاطی کا وبال یہ ہے کہ اب معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون حاجی ہے اور کون حاجی نہیں۔ ایک جو ہے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ آدمی حج کرنے سے پہلے بھی ایسا ہی اور حج کے بعد بھی ایسا ہی ہے، بس یہ ہے کہ لوگ حاجی کہنے لگے، تو اس سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ انوارات اور برکات اور حج کا وہ جو مقصد ہے، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے دین پر استقامت، حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو معافی اور بخشش کا اعلان کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے گناہوں سے، ساری برائیوں سے توبہ کریں۔
ایسا نہیں ہوگا کہ برائی بھی اور اچھائی بھی دونوں ساتھ ساتھ چلے، نہیں، ایک ہی چلے گی۔ اور وہ لوگ نہایت ہی فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جن کا اس طرف دھیان نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے جیسے ابھی بتلایا تھا، دین کے سارے کام اس وقت فرض ہوتے ہیں جب وہ مال بھی حلال اور جائز ہو۔ ناجائز مال، ناجائز پیسہ، حرام چیز، اس کا تو دین میں دخل ہی نہیں ہے، نہ اس کو شماری کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو تو بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جب آدمی اس کی احتیاط نہیں رکھتا، پھر اس کا کسی عبادت اور عمل میں جی نہیں لگتا۔ حلال اور پاکیزہ پیسے کی اور کھانے کی برکت اور نورانیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اس لیے حج کا جو ہے معاملہ بڑا اہم اور بڑا عجیب ہے، جہاں یہ اللہ کی بڑی پسندیدہ عبادت ہے، اسی کے ساتھ اس سلسلے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ حقوق اللہ کے لیے حقوق العباد کو بھی برباد اور اس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ خیر، یہ حج کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ۔ ایک بات میرے یاد آ گئی، کام کی بات ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر میں نے یہ پڑھا ہے، نفس کا محاسبہ، اس کا عنوان ہے، میرے یاد ہے یہ بات۔ ایک شخص نے اپنے پیر و مرشد سے، اپنے شیخ سے یہ کہا کہ حضور، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ بات کو دھیان سے سنیں، کام آئے۔ تو پیر و مرشد نے کہا کہ بھائی آپ حج کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کے پیر نے فرمایا کہ فرض حج تو تم کر چکے، اب کس لیے جا رہے ہو؟ تو نفلی حج ہوگا، نفلی عبادت ہوگی کہ جی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اور نیک کام، اچھے کام، بھلے کام جتنے زیادہ ہو جائیں اتنے ہی کم ہے۔ تو ان کے پیر نے، مرشد نے فرمایا کہ یہی بات ہے، کہ جی ہاں یہی بات ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، کہ جی اللہ کی رضا مقصد ہے، اجر و ثواب ہی تمہاری غرض و غایت ہے، کہ جی یہی ہے، کہ اگر میں تمہیں یہی اس سے زیادہ اجر و ثواب کے کام بتلا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کیا ہے اور کیسے ہیں؟ کہ بھائی جو بیمار ہیں ان کو دوائی دلوا دو، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا کرا دو، جو پریشان ہیں ان کا تعاون کر دو، ان کی مدد کر دو، یعنی جو جس طرح ضرورت مند ہے یہ رقم وہاں خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی یا اس سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اب وہ مرید صاحب جو ہے یہ بات سن کے سوچنے لگے، بات چونکہ پیر صاحب نے کہی ہے، تھوڑی دیر سوچ ساچ کے کہنے لگے، حضور بس میرا تو جی حجی کرنے کو چاہتا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، اللہ کی رضا یہ اجر و ثواب مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ کہو مجھے گھومنے کو جی کر رہا، مسجد نبوی دیکھنے کو جی کر رہا، مزدلفہ میں گھومنے کو جی کر رہا، وہاں کے بازاروں میں
میدان عرفات میں یہ جنت البقیع ہے، یہ جنت المعلی ہے، یہ مسجد جن ہے، یہ مسجد نمرہ ہے، یہ فلاح ہے، یہ ہے۔ جہاز میں آنا، جہاز میں جانا اور جنگلات کو دیکھنا، فضا کو دیکھنا، حج کا کیوں نام لیتے ہو؟ تم تو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو آج جو حاجی جا رہے اکثر، کوئی بھی آ کے اپنی ان باتوں کو بیان نہیں کرتا کہ میں نے وہاں کتنی عبادت کی، کتنے قرآن پڑھے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نفلیں، کتنا اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نبی پہ کتنا درود پڑھا۔ سب یہی بیان کرتے ہیں، اجی ہم وہاں احد پہاڑ پہ بھی گئے، ہم غار ہرا پہ بھی گئے، ہم یمن بھی گئے، ہم طائف بھی گئے، ہم مقام ابوا میں بھی گئے، ہم مسجد کے اوپر بھی چڑھے، ہم نیچے بھی چڑھے، کھجوروں کے باغ میں بھی گئے، یہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے۔ عبادت کا کوئی ذکر نہیں، یا ہے نہیں ایسا؟ چاہے کسی کو دیکھ لو، کسی کو دیکھ لو، اجی وہاں یہ دیکھا، وہاں یہ دیکھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ عبادت کو کوئی ذکر نہیں۔ اس کا عنوان لگایا ہے نفس کا محاسبہ، یعنی اپنی نیت دیکھ لو اور اپنی غرض دیکھ لو، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے۔ تو نتیجہ اور پیغام یہ ہے، حج اور حج کی جو عبادات ہیں ان سب سے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حد درجے پیسہ ادھار لے کے، قرض لے کے، یا ناجائز پیسہ یا سود کا پیسہ یا لوگوں کا حق مار کے، پیسے مار کے حج کو جانا، یہ اسلامی اور دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے شرط لگے، من استطاع الیہ سبیلا، جو آنے جانے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، اور بعد میں گھر پہ بیوی بچوں کا خرچ یہ موجود ہو تب حج ہوگا فرض۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے لے وہاں سے لے، صرف نام، شہرت اور ریا، اور لوگ حاجی کہنے لگے، یہ نہیں۔ شریعت تو بہت آسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو۔ اس بات کی وضاحت کے لیے علماء حضرات نے اور مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کو ناجائز سمجھتے تھے، اور ایسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں گھر میں نقب ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ یہ آیت اس فضول رسم کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے۔ اس کو ایک رسم کہا گیا ہے، اور اس وقت کا ان کا ایک وہم و خیال بتلایا گیا ہے۔ یہیں سے یہ بات ملی اور یہاں سے یہ سبق ملا، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو سنت و شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا یا عمل میں لانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہو اور علماء اس کی تصدیق کرتے ہوں، اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات صرف حج تک نہیں ہے، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک اور اس کی زندگی میں جتنی بھی باتیں اور جتنے بھی کام آئے، ہر ایک کے اندر یہی بات دیکھنی پڑے گی اور دیکھنی چاہیے۔
سنت اور شریعت سے الگ ہٹ کے یہ جتنے کام بڑھے ہوئے ہیں اور جتنی چیزیں بڑھی ہوئی ہیں ان کا ترک کرنا اور چھوڑنا ضروری ہے۔ اقامت دین میں ثابت شدہ باتیں داخل ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو مرضی کا اور ان کا عطا فرمایا ہوا دین ہے وہ اصل دین ہے۔ دین کے کاموں کے ساتھ جن خرافات کو ہم نے ان کے ساتھ لگا کر جن کو دین بنا دیا گیا ہے وہ دین کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ ہم دین کے علاوہ باتوں کو دین سمجھ کر ان کو عمل میں لا رہے ہیں۔ اور ایسی بہت سی باتیں ہیں، ایسے بہت سارے کام ہیں۔ مثال کے طور پہ اب جیسے بہت سی ایسی نمازیں ہم نے اپنی طرف سے مسلط فرما لی ہیں یا ضروری قرار دے دی ہیں کہ جن کا شریعت میں دین میں کوئی وجود نہیں ہے، اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کسی بھی انداز سے نماز پڑھنے لگے کہ اس میں یہ اضافہ کر دیا جاوے یا یہ نکال دیا جاوے، نہیں، بلکہ وہی نمازیں ہیں جو سنت و شریعت سے ثابت ہیں۔ ایسے ہی دعا ہے، دعا کا جو طریقہ ہے قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے صرف وہی ہے۔ اسی طرح شادی ہے، اسی طرح مرنا ہے کہ اس میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضروری ہیں۔ ان سے الگ ہٹ کے جیسے ہمارے یہاں ہے کہ جس کے یہاں انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ کھانا اور دانا ہوتا ہے، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری رسومات ہیں۔ ایک بات، آخری بات، ایک کتاب ہے سنت اور بدعت کے نام سے، اس میں یہ تفصیل دی ہے اور بہت گہری بات بتائی ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہے سنت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت کا کیا نقصان ہے اور بدعت کا کیا مقصد ہے۔ بدعت کے معنی ہے دین میں نئی بات پیدا کرنا۔ تو دین میں نئی بات پیدا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اصل سنت کو ختم کر دیا جاتا ہے اور سنت شریعت کے نام پر دوسری چیزوں کو لاگو کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے سنتوں پر عمل کم ہوگا ایسے ہی بدعات پر عمل کی کثرت ہوگی۔ تو بدعات سے بچنا ہے اور سنتوں کو اپنانا ہے، قرآن اور حدیث کو اپنانا ہے، یہی اصل دین ہے اور یہی اصل شریعت ہے۔ اس آیت سے یہ پیغام اور نصیحت ملی، ہمیں ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے جو دین نہیں لیکن ہم اس کو دین سمجھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے علماء نے ہر موضوع پر، ہر عنوان پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہزار سنتیں احادیث کی کتابوں سے اور قرآن کریم سے ثابت کر کے لکھی گئی ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اغلاط العوام۔ اغلاط العوام کا مطلب ہے عوام کی غلطیاں یا عوام میں رائج غلطیاں، یعنی وہ دین نہیں ہے تو لیکن ان کو لوگوں نے دین سمجھ لیا، یا وہ دین ہے اور دوسری باتوں کو دین سمجھ لیا جو دین سے الگ ہٹ کے ہے۔ تو جو صحیح ہے اس کے لیے بھی اور جو غلط ہے اس کے لیے بھی علماء نے بہت کوشش اور محنت کر کے کتابیں لکھی ہیں۔ تو اسوہ رسول اکرم پڑھیں، اسی طرح اغلاط العوام کا مطالعہ کریں، اور جو جس موضوع سے متعلق ہے ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى،
بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا اصل اور صحیح مفہوم، اصل تو تقوی کے 3 درجے ہیں، لیکن عام مومنین کے لیے یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث اور سنت و شریعت سے باہر نہ جائے، یہ بھی تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو۔ اللہ سے ڈر کر ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث اور اصل شریعت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔